نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، طلباء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کی ابتدائی کچھ آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ سے طریقہ ملنے کا طریقہ، آپ کے آداب، آپ سے کلام کرنے کا طریقہ اور تمام وہ طریقے جو ایک رسول اور پیغمبر کے لیے، امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں، وہ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ نے جو حدود مقرر کی ہیں، آپ نے جو تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے، قرآن کریم نے بھی وہاں تک جانے سے روکنے کا اشارہ فرمایا ہے. باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، اس سے آگے ہرگز نہ بڑھنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود اور قوانین کو پامال کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ یقیناً حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. یہ بات ایک بالکل شریعت مطہرہ میں مسلم ہے، اور تمام علماء کرام، فقہاء کرام، اہل مذہب اس کو جانتے ہیں کہ دین میں اور غیر دین میں فرق یہی ہے کہ دین آسمان سے نازل ہوتا ہے. دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل امین کے یا براہ راست وحی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. اور ان تعلیمات میں پھر کسی بھی قسم کا رد و بدل، اس میں کسی قسم کی تشریح، تفصیل جو پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، وہ ناقابل قبول ہے اور غیر معتبر ہے. علماء مفسرین نے باقاعدہ یہ اصول لکھا ہے کہ اگر تفسیر بالرائے اور تشریح کسی آیت کی جا رہی ہو تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس کے بعد آپ کے صحابہ اور ائمہ اس کے خلاف تو کہیں نہیں ہے. اگر کوئی تفسیر اس طرح کرے یا قرآن یا حدیث کو اس طرح بیان کرے کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی امام نے، نہ کبھی کسی محدث نے، نہ کبھی کسی صحابی نے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا آپ کے فعل سے وہ ثابت نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، ایسی تفسیر وہ معتبر ہی نہیں ہوتی، ایسا مسئلہ وہ شریعت کا حصہ ہی نہیں مانا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، عشق کا اظہار کرے اور امتی ہونے پہ فخر کرے، تو اس کے کون سے راستے ہیں اور وہ کون سے آداب ہیں جو شریعت میں ثابت ہیں؟ ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، وہ پیغام، وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ انقلابی احکام، وہ شریعت مطہرہ، وہ ہیں اصل میں شریعت کی روح. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر کی شان میں زبردست جلوس نکالتا ہوں
کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے جھنڈے لگا دوں کہ دنیا جھنڈوں سے بھر جائے. کسی صحابی، کسی امام، کسی محدث فقیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنی زیادہ چراغاں کرو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. یہ سب کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں واللہ اعلم. میری ذمہ داری بحیثیت ایک دین کے رہنما کی تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل. آپ نے خود فرمایا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. نمبر 1 کتاب اللہ، اور نمبر 2 وسنت رسول ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. تو ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنے عقائد پہ نظر ڈالنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت امتی کے ہم وقت آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، اس پہ جان لٹانے سے کہیں دریغ تو نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے امتی کی شان. اور جہاں تک آپ سے عقیدت کا اظہار ہے، آپ کے بتائے ہوئے احکام، آپ کے بتائے ہوئے مسائل، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آداب، حدود، ان کا احترام کرنا اور ان پہ چلنا، اسے کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا. اور سنت پہ جو ایک شخص عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے عظیم توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ پھر تعلق مع اللہ میں، دین پر عمل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے. ایک آدمی کی خواہش ہو کہ میں دین میں بہترین عمل کروں اور ایسا عمل کروں کہ مجھے ثواب ہی ثواب ملتا رہے، اور وہ اعلان کر دے کہ آج میں عشاء کی نماز 8 رکعت پڑھوں گا، آج میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، تو یہ عمل غیر معتبر ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ شرعی اصولوں پر چلنے والے علماء حق ان میں سے کبھی ایک آدمی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. تو جس طرح ایک نماز کی 1 رکعت، ایک سجدے اور ایک قاعدے میں ایک مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ اور اس کے رسول جب کوئی امر طے فرما دیں تو نہ کسی مسلمان مرد کو اور نہ کسی مسلمان عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں پھر اپنی خواہشات کا اظہار کرے. ارأيت من اتخذ إلهه هواه. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوائی کے راستے پہ ڈال دیا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم موجود ہے. یہ تمام فرقے جو بدعات میں ملوث ہیں، یہ تمام فرقے جو بے دینیوں کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے. ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ جلد ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے.